السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، آج ہم ماحول کا تحفظ اور حیاتی تنوع دیکھیں گے۔ اس سے پہلے میں 8، 9 اور 10 کے سائنس کے ویڈیوز بناتی اور 8 کا میتھس بھی ویڈیو بناتی، تو پلیز مجھے سبسکرائب کیجیے اور ڈسکرپشن باکس میں میرے چینل کی لنک رہے گی، تو وہ لنک کے ذریعے آپ دوسرے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنی ڈیفیکلٹیز جو ہے یہ کمنٹ باکس میں ضرور بھیجیے۔ تو اس کے پہلے والے پارٹ میں ہم نے دیکھے تھے ماحول کا تحفظ یا ماحول کا تحفظ کیوں ضروری ہے۔ ساتھ ہی دوسرا پوائنٹ دیکھے تھے ماحول کے تحفظ میں ہماری ذمہ داریاں کیا کیا ہے، اور ماحول کے تحفظ کے تعلق سے بنائے گئے قوانین کے بارے میں بھی پڑھے تھے۔ تو آج ہم پڑھیں گے ماحول کا تحفظ اور حیاتی تنوع یا انوائرمنٹل کنزرویشن اینڈ بایو ڈائیورسٹی۔ ایک معمولی انسان کی غیر معمولی کہانی ہے۔ یہ جو انسان ہے ہم اس کہانی میں دیکھیں گے کون ہے وہ۔ ریاست آسام کا جادو مولائی پیانگ ایک باکمال انسان ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ جادو مولائی پیانگ۔ سن 1963 میں پیدا ہونے والے مولائی جادو عمر کے 16ویں سال سے ہی جنگلاتی مزدور کے طور پر کام کرتا تھا۔ ایک جنگلاتی مزدور تھا۔ گاؤں کے قریب سے بہنے والے برہم پتر دریا میں سیلاب آنے سے یہاں کے بے شمار سانپ مر گئے۔ ابھی سیلاب آنے پر کیا ہوتا ہے، تمام جانور چرند پرند بہہ جاتے ہیں، تو یہاں سانپ بھی بہہ گئے اور مر گئے۔ اس کے تدارک کے لیے اس نے وہاں بانس مطلب بامبو کے صرف 20 پودے لگائے۔ تدراک مطلب بھرپائی۔ ابھی سب کچھ برباد ہو گیا، تو کیا ہو گیا، اس کو برابر معمول پر لانے کے لیے اس نے کیا کیا، بانس یا بامبو کے 20 پودے لگائے۔ سن 1979 میں سماجی شجرکاری محکمے نے اس علاقے کے 200 ہیکٹر پر شجرکاری کا منصوبہ شروع کیا۔ سماجی شجرکاری محکمہ ہے، اس نے کیا کیا، 200 ہیکٹر زمین ہے، اس پر شجرکاری مطلب درخت لگائے۔ درخت لگانے کا منصوبہ شروع کیا، 200 ہیکٹر زمین پر۔ اس کی دیکھ بھال کرنے والے جنگل کے مزدوروں میں مولائی بھی تھا۔ 200 ہیکٹر پر جو شجرکاری کا منصوبہ بنایا گیا، اس میں جو کام کرنے والا مزدور تھا یہ مولائی بھی تھا اس میں۔ اس منصوبے کے بند ہو جانے کے بعد کسی وجہ سے وہ منصوبہ بند ہو گیا، مولائی نے اپنا کام جاری رکھا۔ منصوبہ بند ہونے کے باوجود بھی یہ جو مزدور ہے اتنا زیادہ شوق رکھتا تھا کہ اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ ہم لوگ کیا کر سکتے تھے اس وقت، چلو منصوبہ بند ہو گیا، ابھی ہمارا کام بھی ختم، ہم بھی کام نہیں کریں گے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ جادو مولائی جو ہے اس نے کام بند نہیں کیا بلکہ اپنا کام جاری رکھا۔ درخت لگانا اور ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ کام مسلسل کرنے کی وجہ سے جس جگہ ایک بھی درخت نہیں تھا، ایسی جگہ پر اس انسان نے تقریباً 1360 ایکڑ کا جنگل اگایا۔ یہاں ایک بھی درخت نہیں تھا، اس نے کتنے درخت، 1360 ایکڑ کا جنگل اگایا، پورا جنگل ہی بنا دیا اس نے۔ اب کیونکہ اس کا شوق اور اس کی محنت تھی اس کے پیچھے، کسی چیز کا شوق ہوتا ہے تو اس کے پیچھے پڑتا ہے، لیکن صرف شوق ہونا چاہیے۔ جیسے تعلیم کا شوق رہتا ہے تو بہت اونچائی پہنچ سکتا ہے، ویسے یہ مزدور جو ہے اس کو درخت لگانے کا شوق تھا۔ آج آسام کے جورہاٹ میں کوکیلا مکھ کے مقام پر یہ جنگل
मौलाई की 30 वर्षों की अथक कोशिशों से बना है। मौलाई ने कितने साल तक काम किया? 30। इस बेमिसाल कारकर्दगी की बुनियाद पर भारत सरकार की जानिब से उसे पद्मश्री जैसे अजीम खिताब से नवाजा गया। आज इस जंगल को मौलाई जंगल के नाम से जाना जाता है। कई अफराद मिलकर पूरा जंगल खत्म करते हैं, लेकिन एक शख्स दिल में ठान ले तो पूरा जंगल उगा सकता है। एक दरख्त काटने के लिए कानून रहता है, उसका परमिशन वगैरह रहती है, लेकिन काटने से पहले हमको 20 पौधे लगाने चाहिए। तो इतनी मेहनत हम भी ले सकते हैं अगर शौक रखते हैं। तो ये मेहनत मौलाई ने लिया और एक पूरा जंगल उगा दिया। तो आज हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। माहौल का तहफ़्फ़ुज़ और हयाती तनों, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। माहौल की आलूदगी का सबसे बुरा असर जानदारों पर होता है। सबको मालूम है, जैसे हवा की आलूदगी, हमारा शुमार भी जानदारों में होता है। हवा की आलूदगी से क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत हो सकती है या दूसरे स्किन वगैरह के अमराज होते हैं। क्या आपने अतराफ में इसकी कुछ मिसालें देखी हैं? जानदारों की ये दुनिया तनु से भरी है। तनु मतलब इख्तिलाफ, इख्तिलाफ मतलब मुख्तलिफ किस्म के, बहुत ज्यादा किस्मों के जानदार पाए होते हैं, जिसमें तरह तरह के नबातात और हैवानात पाए जाते हैं। हमारी पिछली नस्लों से सुने हुए मखसूस हैवानात और नबातात हमें आज नजर नहीं आते। जैसे डायनासोर वगैरह हम खाली सुनते हैं लेकिन उनको नजर नहीं आते। इसका जिम्मेदार कौन है? हम खुद है। हिरन का शिकार करने पर आज कानून लागू हो गया, या कोई भी जानवर मारने पर कानून केस चलती है उस पर। क्यों? क्योंकि उनकी तादाद जो है ये खत्म हो रही है। कुदरत में पाए जाने वाले एक ही जमात के जानदारों में इनफरादी और जीनियाती फर्क, जानदारों की जमात की कई किस्में और मुख्तलिफ किस्म के माहौली निज़ाम, इन तमाम की वजह से इस इलाके में कुदरत को जानदारों की दौलत हासिल होती है। मतलब एक ही किस्म के जानदार, जीनियात में उनके फ़र्क की वजह से अलग अलग किस्में बनती है, और इन अलग अलग किस्मों से जैसे मुख्तलिफ माहौली निज़ाम होते हैं, बर्फानी इलाके हैं, जंगलाती इलाके हैं, ज़मीनी इलाके हैं, आबी इलाके हैं। इस तरह कुदरत को जानदारों की दौलत हासिल होती है। इसको क्या कहते हैं? हयाती तनु कहते हैं या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हयाती तनु 3 सतहों पर नजर आती है। हयाती तनु की सतह कितनी है? 3 है। तो ये 3 सतह हम देखते हैं हयाती तनु की कौन कौन सी है। पहली सतह है जीनियाती तनु या जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा है गुरोही तनु या स्पीसीज डाइवर्सिटी। और तीसरा है माहौली निज़ाम में तनु या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो इसमें सबसे पहला देखेंगे जीनियाती तनु या जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक ही जमात के जानदारों में पाए जाने वाले तनु को जीनियाती तनु कहते हैं। जैसे गुलाब लाल होता है, सफेद होता है, पिंक होता है, येलो होता है। हाई क्या कौन सी फसल है ये? गुलाब की। लेकिन एक ही जमात के जानदारों में पाए जाने वाले तनु को क्या कहते हैं? जीनियाती। मसलन हर इंसान दूसरे से किसी कदर मुख्तलिफ है। बास पैदाइश के अमल में हिस्सा लेने वाले जानदारों में ये जीनी तनु कम हो तो धीरे धीरे इस जमात के खत्म होने का खतरा पैदा हो जाता है। बास पैदाइश
مطلب جسمانی ٹکڑا گر جاتا ہے، پھر اس سے نیا جاندار بنتا ہے. تو آہستہ آہستہ جینی تنو جو ہے اس میں ختم ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ جماعت ختم ہو سکتی ہے. اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں جینیاتی تنو کی. یہ لوگ ہیں، لیکن کیسے لوگ ہیں؟ کالا ہے، گورا ہے، انڈین ہے، ملیشین ہے، الگ الگ جگہوں کے رہنے والے لوگ ہیں، الگ الگ ذات کے ہیں، الگ الگ کاسٹ کے ہیں، الگ الگ مذہب ہے اور الگ الگ علاقے کے یہ لوگ ہیں، ہر ایک دوسرے سے مختلف ہے. تو یہ جینیا ہے تمام انسان. جماعت کون سی ہے؟ ایک ہی جماعت ہے انسانوں کی، لیکن ان میں تنوع پایا جاتا ہے. کسی میں میلانین زیادہ ہے، کسی میں کم ہے. زیادہ ہے وہ کالا ہے، کم ہے وہ گورا ہے، اور ہم انڈین میں درمیانی پایا جاتا ہے. دوسری مثال ہے مکئی. یہاں دانے دیکھ رہے ہیں اس کے، یلو ہے، ریڈش ہے، ایسے گولڈن ہے، وائٹ اور بلیکش ریڈ، یہ مکس دانے ہیں. مطلب یہاں آپ ان تماموں کی ایک جماعت ہے، لیکن ان میں کیا ہے؟ تنوع ہے. یہ پتے تمام نباتات کے پتے ہیں، لیکن پتوں کی ساخت یا اس کا شیپ جو ہے یہ کیا ہے؟ مختلف ہے. اسے کیا کہیں گے؟ جینیاتی تنوع. نیکسٹ ہے گروہی تنوع. گروہ یا گروہ، اسپیسیز ڈائیورسٹی. قدرت میں جانداروں کے بے شمار گروہ دکھائی دیتے ہیں. قدرت میں جانداروں کے بے شمار گروہ دکھائی دیتے ہیں، اسی کو گروہی تنوع کہتے ہیں. گروہی تنوع میں نباتات کا گروہ، تمام نباتات، حیوانات کا گروہ اور خرد جاندار کی مختلف اقسام کا. خرد مطلب خوردبین، جانداروں کی مختلف اقسام کا شمار ہوتا ہے. ہم یہاں مثالیں دیکھتے ہیں. یہ گروہ ہے کس کا؟ مینڈک کی الگ الگ ذات ہے. دوسرا دیکھتے یہ بھی حیوانات کا گروہ ہے، لیکن یہاں مختلف قسم کے حیوانات کا گروہ. یہ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ بھالو ہے، پھر پرندہ ہے، پھر یہاں ڈیزرٹ کا پودا ہے، ہاتھی ہے. یہ الگ الگ قسم کے جاندار ہیں. کوئی 4 پیر والا ہے، کوئی 2 پیر والا ہے، 2 ہاتھ والا ہے یا 2 پروں والا ہے. تو الگ الگ یہ گروہ، لیکن ان کو کہیں گے حیوانات. دوسرا دیکھتے ہیں، یہ نباتات کا گروہ ہے. ایسے نباتات جو پھول دیتے ہیں، یہ تمام نباتات کا گروہ پایا جاتا ہے، اور یہ بھی مکس گروہ ہے حیوانات کا. اس طرح گروہی تنوع یا اسپیسیز ڈائیورسٹی. قدرت میں جانداروں کے بے شمار گروہ دکھائی دیتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھے یہاں، اسی کو گروہی تنوع کہتے ہیں. گروہی تنوع میں نباتات، حیوانات اور خرد جانداروں کی، ابھی آپ خوردبینی جاندار یا مثال نے بتائی، یہ بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. بیکٹیریا ہے، جراثیم ہے، وائرس ہے. یہ کیا ہو گیا؟ خوردبینی جاندار. ان کا ایک الگ سے گروہ بن گیا خوردبینی جاندار کے نام سے. ماحولی نظام میں تنوع مطلب ایکو سسٹم ڈائیورسٹی. ہر خطے میں کئی ماحولی نظام ہوتے ہیں. ایک خطہ ہے، اس میں کئی جیسے کئی برف گرتا ہے، جیسے کشمیر میں بھارت ایک خطہ ہے، علاقہ ہے، تو کشمیر میں برف گرتی ہے. جبکہ راجستھان میں کیا ہوگا؟ ڈیزرٹ ہے، گرم ہوتا ہے، اور کوکن میں بارش ہوتی ہے بہت زیادہ. تو ہر خطے میں کئی ماحولی نظام ہوتے ہیں. کسی خطے میں حیوانات اور نباتات، ان کے مسکن، رہنے کی جگہ، مسکن مطلب، اور ماحول میں فرق، ان کے تعلق سے ماحولی نظام بنتا ہے. کیا کیا چیزیں دیکھی جاتے ہیں؟
کسی خطے میں حیوانات اور نباتات، ان کے رہنے کی جگہ، ان کے مسکن، ماحول میں فرق، ان کے تعلق سے ماحولی نظام بنتا ہے۔ ہر ماحولی نظام میں حیوانات، نباتات، خرد جاندار اور غیر جاندار اجزاء مختلف ہوتے ہیں۔ غیر جاندار اجزاء کا بھی ماحولی نظام میں شمار ہوتا ہے، یعنی قدرتی اور انسان کا بنایا ہوا اس طرح دو ماحولی نظام ہوتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کون کون سا ہے۔ ایکو سسٹم ڈائیورسٹی یا ماحولی نظام میں تنوع، یہ کیا ہے؟ ڈیزرٹ مطلب ریگستان ہے، یہ کورل بیف سمندر میں، سمندر کا یہ ماحول ہے۔ یہ جو ہے یہ ٹونڈرا ہے، برف گھاس کے میدان ہے، یہ پریری، اور تو اس طرح یہ الگ الگ ماحول پائے جاتے ہیں۔ ٹائپس آف ایکو سسٹم پھر سے دیکھتے ہیں، دوسرا ماحول کون کون سا ہے؟ فارسٹ ایکو سسٹم جنگلاتی ماحولی نظام، گراس لینڈ ایکو سسٹم، ڈیزرٹ ایکو سسٹم اور ایکویٹک ایکو سسٹم۔ چار ایکو سسٹم ہے، فارسٹ ہے، پھر گراس لینڈ ادھر ہے، اور یہ جو ہے یہ ایکویٹک ہے۔ تو الگ الگ ایکو سسٹم یہاں دکھائے ہوئے ہیں۔